آپ نے مینڈے ذبح فرمائے، 2 چت کبرے مینڈے۔ قربان جائیے صحابہ پر، پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ان مینڈوں کی شکلیں بھی صحابہ کو یاد تھیں جو رسول اللہ نے ذبح کی۔ یہ محبت کی بات ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جناب وہ مینڈے، ان کی آنکھیں سرمگی آنکھیں، اور یہاں ان کے جو گھٹنے کی جگہ یہ بھی کالی، پیروں کی جگہ وہ بھی کالی، بڑے بڑے سینگوں والے 2 مینڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع پر ذبح فرمائے۔ تو جتنا زیادہ یہ عمل ہو سکے عید والے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ انسان کا محبوب عمل وہ جانور کا خون بہانا، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ گزشتہ نشستوں میں جانوروں کے حقوق اور مسائل آپ کے سامنے بیان ہو چکے، اسی طرح سے قربانی سے متعلقہ مسائل اور احکام کی تفصیل بھی آ گئی۔ آج کی نشست میں قربانی کا بنیادی مقصد اور قربانی کا فلسفہ اور اللہ تبارک تعالی ہماری ان قربانیوں کے ذریعے سے ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کا ہم سے کیا تقاضا ہے، کیا مطالبہ ہے، ہم کیوں قربانیاں کرتے ہیں، کیا ہم ان اہداف و مقاصد کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، یا ان مقاصد جو مقصد اور مطلوب ہے قربانی سے، کیا وہاں تک ہماری رسائی ہوتی ہے۔ بس آج ہم یہ مذاکرہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس پر ہم مختصر گفتگو عرض کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین فرمائیے کہ قربانی کے 5 مقاصد، قربانی کا فلسفہ، 5 باتیں، اللہ تبارک تعالی ان قربانیوں کے ذریعے سے ہم سے 5 چیزوں کا مطالبہ کر رہا۔ نمبر 1، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی کا حکم اس لیے تمہیں دیا گیا تاکہ جب تم جانور ذبح کرو تو اس وقت تم اللہ کا نام اتنا بلند کرو، خریداری سے لے کر ذبح تک، ذبح سے لے کر گوشت کی تقسیم تک، اور تقسیم سے لے کر اس گوشت کو کھانے تک، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر وقت میں، زندگی کے ہر لمحے میں اللہ جل جلالہ کی یاد تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ یہ ہے مقصد۔ جس طرح سے مثال بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے یہ بات ذہن نشین فرمائیے۔ پہلا مقصد، ہم وقت اللہ کی یاد دل میں بیٹھ جائے، یہ ہے قربانی کا پہلا مقصد۔ نمبر 2، قربانی کا مقصد انسانیت کی فلاح، انسانیت کو نفع پہنچانا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، اپنے مال سے غرباء کو، مساکین کو، اعزاء اقرباء کو فائدہ پہنچانا۔ گویا کہ معاشرے کے اندر باہمی بھائی چارگی کو قائم کرنا، یہ قربانی کا ہدف اور مقصد ہے۔ نمبر 3، قربانی کا مقصد اور فلسفہ یہ ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو جائے، تاکہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ کہ بڑے بڑے قداور جانور اللہ نے تمہارے تابع کیے ہیں، اور تمہیں اللہ کا تابع بن جانا چاہیے۔ جب تم اللہ کے تابع بن گئے اللہ کے حکم کے، تو سمجھ لو کہ آپ نے قربانی کا ہدف اور مقصد پا لیا۔ اور نمبر 4، تقوی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ جل جلالہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہارے جانوروں کے خونوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک تمہاری نیت کو دیکھے گا، اور اس جانور کو ذبح کرنے کی وجہ سے تمہارے اندر خوف خدا کتنا پیدا ہوا، اللہ کا ڈر کتنا پیدا ہوا
کس قدر اللہ کا خوف تمہارے اندر پیدا ہوا، یہ ہے اس قربانی کا مقصد۔ اور نمبر 5 یہ کہ تمہاری زندگی کا ہر عمل شریعت کے مطابق ہو جائے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ پاک کی عبادت کی بجا آوری اس طرح سے کرو جس طرح سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، تمہارا ہر عمل شریعت کے مطابق ہو جائے۔ تو یہ 5 بنیادی مقاصد سورۃ الحج کی آیات بینات سے استدلال کے طور پر میں نے ذکر کی۔ اب اس کی تفصیل ذہن نشین فرمائیے۔ سب سے پہلا مقصد عرض کیا کہ ہم وقت اللہ کی یاد دل میں پیدا ہو جائے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، لہذا پہلا تصور یہ سمجھایا کہ قربانی ایک عبادت ہے، یہ رسم نہیں ہے، لہذا اس قربانی کو ادا کرتے وقت خریداری سے لے کر بازار سے لا کر گھر میں باندھنے تک اور گھر میں جتنا وقت جانور آپ کے گھر میں رہے، اس کے بعد ذبح سے لے کر تقسیم تک اور تقسیم سے لے کر گوشت کے کھانے تک ہر لمحے میں اللہ کی یاد دل میں ہو۔ اس کی مثال، ایک آدمی کو خوشی حاصل ہوتی ہے، کل اس کے بیٹے کی شادی ہے یا گھر میں کوئی بہت بڑی خوشی اس کو حاصل ہو رہی، مجھے بتائیے بیٹھا ہوا تو تب بھی وہی بات دل میں، لیٹتا ہے وہی بات ذہن میں، چلتا ہے وہی بات ذہن میں، مسجد میں آتا ہے وہی تصور ذہن میں۔ اب اس کو دوسری مثال سے سمجھیں، ایک آدمی کو اگر کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہے، بڑی پریشانی، کسی کا گھر میں انتقال ہو گیا، تو چند دنوں تک آدمی کی کیفیت کیا رہتی ہے کہ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے آدمی کو وہی یاد آتا ہے۔ جس طرح سے یہ یاد آپ کے دل میں بسی ہوئی ہے، جیسے یہ خوشی کی یاد آپ کے دل میں بسی ہوئی ہے، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ 24 گھنٹے آپ کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس طرح سے گزر جائے، ایک لمحہ اللہ سے غفلت نہ ہو۔ یہ ہے قربانی کا ہدف اور مقصد۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کی محنت کرو، ان مقاصد کو پانے کی کوشش کرو۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، پھر ساتھ ساتھ وہ اللہ یہ بھی تمہاری ذہن سازی کر رہا اور یہ بھی ذہن بنا رہا ہے کہ عَلَى مَا رَزَقَهُم، جو تمہارے پاس جانور ہیں، جو مہنگے مہنگے جانور آپ نے لائے ہیں اور خریداری آپ نے کی ہے، یہ آپ کا اپنا مال نہیں ہے، اس اللہ نے دیا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم، اس اللہ نے دیا ہے، اسے مت بھولنا۔ کیا جب بھاری بھرکم کیش آپ نے دی ہے اور وہاں سے آپ نے جانور خریدا ہے، گاڑی پر آپ نے لدوایا ہے، تو یہ دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تیرا دیا ہوا پیسہ تیرے نام پر خرچ کر رہا ہوں؟ یہ مقصود ہے، یہ مقصود ہے کہ تم اس پیسے کی، اس مال کی اور جو کچھ تمہیں حاصل ہے، اس سب کی نسبت تم اللہ کی طرف کرو، اپنی ذات کی طرف نہیں۔ میں اتنا مالدار، میں اتنا پیسے والا، میرے پاس اتنا پیسہ، میں نے اتنی قربانیاں، نہیں، اللہ یہ چاہ رہا، یہ نسبت خالص اللہ کی طرف۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، جھکا دو اپنے آپ کو اس اللہ کے سامنے، جھکا دو، جھک جاؤ۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، زندگی کا ہر عمل تمہارا اس طرح سے گزرے کہ میرے رب کی اس میں کیا منشا ہے، میرے رب کی اس میں کیا چاہت ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اپنی خواہشات قربان کر دو، معاشرے کی چاہتوں کو قربان کر دو، رسم و رواج کو چھوڑ دو۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، آج یہ قربانی کا دن ہے، آج خالص یہ عمل میں اپنے اللہ کے لیے کروں گا۔ یہ ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ نہیں جی ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے ہو یا ویسے ہو، اللہ نے کیسے حکم دیا، کرنا وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔
بہت غفلت اور بہت بڑی نادانی، اور ہم یہاں کہہ بیٹھتے ہیں ارے مولوی صاحب اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تو دل کے حالات کو جانتا ہے، میں جیسا چاہوں کروں، اللہ پاک تو نیتوں کو جانتا ہے۔ میرے عزیز یہ جملہ بول کر خلاف شرع کام تیرے لیے جائز نہیں ہو جاتا۔ ایک آدمی لمبی ڈرائیو کرتا ہے، اور یہ بھی آپ کو آج کے ماحول میں ڈرائیوروں کا سلسلہ اور یہ جملہ ملتا ہے، وہ چرس پیتا ہے، شراب پیتا ہے، ارے ظالم یہ کیوں جی کیا کریں، لمبی لمبی گاڑی چلانی پڑتی ہے، 18-20 گھنٹے، نہ پیوں تو سو جاؤں، اور سو جاؤں تو حادثہ ہو جائے، اور حادثہ ہو گیا تو لوگ مر جائیں گے۔ یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمدردی کی پٹی پڑھاتا ہے، ہمدردی کی پٹی پڑھاتا ہے۔ ناجائز کام، غلط کام، گناہ کا کام اچھی نیت کرنے سے اچھا نہیں ہوتا، گناہ کا کام اچھی نیت کرنے سے اچھا نہیں بنتا۔ یاد رکھیے گا، اچھا کام اچھی نیت سے اچھا بنتا ہے، اچھا کام بری نیت سے برا بن جاتا ہے، لیکن برا کام اچھی نیت سے اچھا نہیں بنتا۔ برا کام، گناہ کا کام اچھی نیت سے اچھا نہیں بنتا۔ یہ فلسفہ کس نے پڑھا دیا؟ بس اللہ نیتوں کو جانتا ہے بھائی، بس جیسا تیسا ہو مجھے یہ کرنا ہے، شریعت کے مطابق سنت کے مطابق ہو یا نہ ہو، جی بس اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ ایک آدمی دبا کے بد نظری کر رہا ہے، غیر محرم کو دیکھ رہا ہے، گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے، میری نیت صاف ہے؟ کیا کہتا ہے؟ میری نیت صاف ہے؟ کیا تیری نیت کے صاف ہونے سے یہ گناہ کا کام حلال ہو جائے گا؟ یہ فلسفہ، یہ سوچ، یہ خیال ہمارا غلط ہے۔ اس لیے فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ اپنے آپ کو صلی اللہ کے سامنے جھکا دو، زندگی کی خواہشات چھوڑ دو، بہت کچھ خواہشات کے مطابق کر لیا، اپنی انانیت کو دبا دو، انا کو دبا دو۔ اپنے معاشرے کے اندر جس کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، رنجش چل رہی ہے، قطع تعلق چل رہا ہے، یہاں اپنی انا کو ختم کر دو، اپنی میں کو ختم کر دو، ہٹ درمی اور ضد بازی کو چھوڑ دو۔ یہ قربانی ہمیں فلسفہ سکھاتی ہے، قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صرف اللہ 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 ہی اللہ، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ پھر وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ دوسرا مقصد قربانی کا یہ ارشاد فرمایا لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ بڑے بڑے جانور ہم نے تمہاری خدمت میں لگا دیے، تم مخدوم ہو، یہ تمہارے خادم ہیں، تم ان کو چراتے ہو، ان کو چارہ ڈالتے ہو، ان کو پانی دیتے ہو، اور وقت آنے پر ذبح کر کے ان کو کھا جاتے ہو۔ یہ بڑے بڑے قداور جانور اللہ نے تمہارے قبضے میں دیے ہیں۔ یا اللہ کیوں دیے ہیں؟ ہمارا جسم اور جسہ تو چھوٹا ہے، وہ ہم سے قد میں، جسم میں، طاقت میں کتنا زیادہ، مگر پھر بھی اے اللہ جو عقل، جو شعور تو نے انسان کو دیا، وہ اس حیوان کو اے اللہ تو نے نہیں عطا فرمایا۔ یا اللہ ایسا کیوں کیا؟ کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ سوچنا ہے کیا میں شکر گزار ہوں؟ اور شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر کے 3 ارکان ہیں، 3 کام کریں گے تو شکر ادا ہوگا۔ نمبر 1، دل میں آدمی یہ تصور کرے یہ جو نعمت مجھے ملی ہے یہ میری حیثیت اور میری اوقات سے زیادہ ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔
نمبر 2، زبان پر ہمیشہ الحمدللہ کے الفاظ آتے رہیں۔ ھذا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام فرما رہے یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ اللہ نے مجھے اس لیے اتنا اقتدار عطا فرمایا کہ اللہ پاک مجھ سے امتحان چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو شکر گزار بنے گا وہ اپنے لیے شکر گزار ہوگا۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا۔ تو دل سے بھی شکر، زبان سے بھی شکر، اور تیسری بات کہ جو چیز اور نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، جس مقصد کے لیے دی ہے، وہ نعمت اس مقصد میں استعمال ہو تو یہ شکر ادا ہوگا۔ مال اللہ نے عطا فرمایا تو دل و جان سے آدمی یہ سمجھے یہ میری اوقات سے زیادہ ہے، نہ تو میں نے اتنی عبادت کی، نہ تو میں نے اتنے کوئی اچھے اعمال کیے، نہ تو اتنے میرے کوئی اچھے اخلاق ہیں، یہ محض میرے پیارے اللہ کا فضل ہے۔ اور نمبر 2، زبان پر بھی یہ لائے کہ اے اللہ تیرا فضل ہے، اے اللہ تیرا فضل ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے، اے اللہ تیرا احسان ہے، احسان ہے، تیرا شکر۔ اور نمبر 3، پھر اس مال کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے۔ اگر اس مال کو یہ نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، یہ شکر گزار نہیں ہے، یہ ناشکرہ ہے، اور ناشکری کا نتیجہ نعمت کا سلب ہونا ہے، نعمت کا چھن جانا ہے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، فرمایا ناشکرے کو ہم یہی نتیجہ دیا کرتے ہیں کہ اس سے ہم نعمت کو چھین لیا کرتے ہیں۔ زہر کا نتیجہ اثر جسم پر اثر انداز ہونا، اور موت ہے۔ ناشکری کا نتیجہ نعمت کا چھن جانا ہے، نعمت کا سلب ہو جانا ہے۔ اور پھر انسان کہتا ہے نہیں معلوم کسی نے جادو کر دیا، نہیں معلوم کسی نے نظر لگا دی، نہیں معلوم کہاں سے بندش ہو گئی، پھر ادھر بھاگے ادھر بھاگے، بندش کو تلاش کر رہا ہے۔ یہ اپنی ناشکری نے بندش کی ہے، یہ ناشکری نے بندش کی ہے، یہ ناشکری نے بیڑیاں ڈال دی ہیں، یہ ناقدری نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ زبان سے ناقدری کے کلمات نکلے، آپ کی زبان سے نہیں نکلے۔ آپ دینی ماحول میں رہتے ہیں، مسجد میں بات سنتے رہتے ہیں، آپ کی گھر والی کی زبان سے ناشکری کے کلمات نکلے، ان ناشکری کے کلمات کا اثر آپ کے پورے گھر پر پڑے گا۔ آپ کے کسی بالغ بیٹے کی زبان سے ناقدری اور ناشکری کے کلمات نکلے، ان ناشکری کے کلمات کا اثر بھی آپ کے اس گھرانے پر پڑے گا۔ اس لیے ناشکری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو قربانی کا مقصد اور فلسفہ یہ سمجھایا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ شکر گزاری آ جائے، ناقدری سے تم بچ جاؤ۔ نمبر 3، تیسرا مقصد یہ سمجھایا نفع رسانی۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہا کہ جب قربانی کے جانور تم ذبح کر لو گے، اور ذبح کرنے کے بعد جب آپ ان کے گوشت کو بنا لو گے تو فَكُلُوا مِنْهَا، خود کھاؤ تاکہ زبان سے شکر ادا ہو۔ یہ خود کھانا اس موقع پر حکم ہے، خود کھاؤ تاکہ شکر گزاری پیدا ہو۔ فَكُلُوا مِنْهَا۔ نمبر 2، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا مالدار کو بھی کھلاؤ۔ اعزا، اقربا، رشتہ داروں میں جو مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، اس نے اپنی قربانی کی ہے، بھیجو اس کے گھر میں بھی گوشت۔ یہ آپ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے۔ تحفے کے ذریعے سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، رنجشیں دور ہوتی ہیں۔ قرابت داروں کا خیال رکھو، یہ قرابت داری کو، صلح رحمی کو قائم کرنے کا موقع آیا ہے۔ اپنی بہنوں کے گھروں میں بھجواؤ، اپنے بھائیوں کے گھروں میں بھجواؤ، چچاؤں کے گھروں میں بھجواؤ، خالاؤں اور ماموں کے گھروں کے اندر بھجواؤ۔
حکم ہے۔ اعزا اقربا، دوست و احباب، محلے دار، ان کے گھروں میں بھجواؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، مالداروں کو کھلاؤ، اور وَالْمُعْتَرَ، غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اس موقع پر غریبوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنا ہے، غریبوں کو اپنی اس عید کی خوشی میں شریک کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ جانتے ہو عید الفطر میں غریبوں کو اپنی خوشی میں شریک کیا جاتا ہے صدقۃ الفطر ادا کر کے۔ اس موقع پر غریبوں کو اپنی خوشی میں شریک کیا جاتا ہے عید کا گوشت دے کر کے، قربانی کا گوشت دے کر کے ان کو اپنی خوشی میں شریک کیا جاتا ہے۔ اسلام ہمیں بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں باہمی محبتوں کا سبق سکھاتا ہے، اسلام ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا سبق سکھاتا ہے، اسلام ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ قرابت داروں کا بھی خیال رکھو، غرباء کا بھی خیال رکھو، عمومی اپنے معاشرے کے اندر دیکھو جتنے بھی حاجت مند ہیں جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ۔ اس لیے بہتر ہے اچھا جانور لیں، اچھا جانور خریدیں۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، مگر پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اچھا جانور لیں مگر کثرت ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ جانور خریداری کر سکیں تو وہ اچھا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ایک جناب بڑی رقم سے ایک ہی بڑا موٹا جانور آپ لے کر آئے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسی رقم سے آپ نے 4 جانور خرید لیے۔ چونکہ عید والے دن زیادہ بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ خون بہایا جائے اور زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں تک گوشت پہنچ جائے، اعزا اقربا کو بھی پہنچ جائے، غربا کو بھی پہنچ جائے۔ دور دراز کے علاقے، وہ علاقے یاد رکھو جہاں قربانیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں، وہاں ترسیل کی کوشش کرو، وہاں گوشت بھجوانے کی کوشش کرو، وہاں جانوروں کو بھجوانے کی کوشش کرو۔ کیش کسی معتمد آدمی کے ہاتھ میں دو کہ آپ کی قربانی وہاں ہو جائے جہاں ضرورت ہے۔ یہ حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ تو ایک عرض کیا کہ ہمہ وقت اللہ کی یاد، دوسرا عرض کیا تاکہ شکر گزاری پیدا ہو، تیسرا نفع رسانی اس کا مقصد ہے، اور چوتھا مقصد زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ کتنے خوبصورت الفاظ سے اللہ ہماری رہنمائی کر رہا۔ لن ینال اللہ لحومها، ان قربانیوں کے گوشت اللہ کے پاس نہیں جاتے، اور نہ ان قربانیوں کے خون اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت بتا رہا ہوں۔ اے اللہ پھر کیا پہنچتا ہے، کیا جاتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ پاک آپ کے دل کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ دل کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ نیت جاننا چاہتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بڑا قداور جانور آپ نے ذبح کیا، کیا نمود و نمائش مقصد تھی یا اللہ کی رضا؟ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یا اللہ تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے کہ انسان کے اپنے کسب میں سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ انسان کی اولاد ہوا کرتی ہے۔ ایک جلیل القدر پیغمبر نے بڑھاپے کے زمانے میں اپنی بڑھاپے کی اولاد کو اللہ کے حکم پر لٹا دیا، وہ صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ تو کیا آج جانور ذبح کرتے وقت میری نیت نمود و نمائش کی ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ بڑا مالدار آدمی ہے، اور جناب پھر پورے معاشرے کے اندر اس کی نمود و نمائش کی جائے، پھر اس کے چرچے کیے جائیں، پھر اپنے اسٹیٹس پر لگائے جائیں، پھر فیس بک اور واٹس ایپ اور پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن بلاؤں پر ان کو نشر کیا جائے؟ کیا اس لیے قربانی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے گا قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا،
اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ پاک تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تمہارے عمل میں رضا کیا تھی، تمہارا عمل کس لیے ہو رہا تھا، اور تمہارے دل میں جذبہ کیا تھا۔ کیا اتنا بڑا مال جو تم نے خرچ کیا ہے کس جذبے سے خرچ کیا ہے؟ کیا اس قربانی سے پہلے اللہ کی طرف تم نے رجوع کیا؟ قربانی کے بعد آپ نے شکر گزاری کے لیے کچھ کلمات کہے ہیں؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کلمات کہلوائے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذبح کے وقت یہ کلمات پڑھے اور امت کو تلقین فرمائی۔ کیا کہہ دیجئے، یہ اعلان کر دیجئے، ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانیوں، ومحیایا، صرف یہی نہیں میرا جینا، ومماتی، صرف یہی نہیں میرا مرنا بھی، سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے۔ میں جیوں گا تو اللہ کے حکم کے مطابق جیوں گا، جب میں مروں گا تو اس حال میں مروں گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ ہے مقصود، لا شریک لہ، اس اللہ کے ساتھ اس شے میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ ہے مقاصد۔ اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم، اے اللہ اس قربانی کو اس طرح سے قبول فرما لے مجھ سے جس طرح سے تو نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبول فرمائی، اور جس طرح سے تو نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کو قبول فرمایا، اے اللہ اس طرح سے میری قربانی کو قبول فرما۔ یہ جذبات ہیں، یہ احساسات ہیں، یہ اندر کی آواز ہے، یہ دل کی صدا ہے، یہ دل کی طرف سے اندر سے اٹھنے والے جذبات ہیں۔ ان جذبات کے ساتھ قربانی اوپر جائے گی تو وہ قبول ہے بھائی۔ اس لیے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے اندر کے جذبات کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے دل کی پاکیزگی کو جاننا چاہتا ہے۔ اور پانچواں اور آخری جو ہدف اور مقصد سمجھایا وہ ارشاد فرمایا، وہ کیا ہے؟ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ اس لیے تاکہ تمہارا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے۔ مقصود ہے، یہ مشق ہے تاکہ تمہارا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے، تمہارا جینا مرنا ہر حال میں ہر شے اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے، تمہارا لباس اللہ کے حکم کے مطابق، تمہاری تجارت اللہ کے حکم کے مطابق، تمہارا کھانا پینا اللہ کے حکم کے مطابق، سب کچھ تمہارا اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے۔ تم بندے ہو اللہ کے، تم خواہشات کے بندے نہیں ہو میرے عزیزو، خواہشات کے بندے ہم نہیں ہیں، ہم رسم و رواج کے بندے نہیں ہیں، ہم معاشرے کے بندے نہیں ہیں، ہم عباد اللہ، اللہ کے بندے ہیں، ہم عباد الرحمن، ہم رحمان کے بندے ہیں۔ اس اللہ کی بندگی کا عنصر کتنا اندر آیا ہے، یہ ہے مقصود۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وبشر المخبتین۔ فرمایا پھر قربانیوں سے عاجزی، انکساری، تواضع زندگی میں آ جائے۔ الذین اذا ذکر اللہ، کیسی تواضع؟ فرمایا جب اللہ کا نام آئے تو اس کا دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھے۔ یہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کسی گناہ میں لگا ہوا ایک دم اللہ یاد آ گیا، فوری گناہ سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ ہے قربانی سے یہ سبق حاصل ہونا چاہیے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور یہ جو مصیبتیں دنیا میں آئی ہیں تمہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مصیبتیں اس اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ آج اس جانور پر بھی تو مصیبت آ رہی ہے، اس کی گردن پر بھی تو چھری چل رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام تو بھی اس جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی تو اپنا لخت جگر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اس جہان میں جو بھی تکلیف آئے گی، جو بھی مصیبت آئے گی، وہ تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہے، وہ تمہیں گرانے کے لیے نہیں آتی۔
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ تکلیف آئی ہے، کیا دل کی کیفیت ہوگی بچے کو ذبح کرتے وقت؟ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کیا خیال آیا ہوگا کہ میرا باپ میری گردن پر چھری چلانے کو تیار؟ یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں آئی، مگر ان تکلیفوں نے باپ کا مقام بھی بلند کیا ہے اور بیٹے کا مقام بھی بلند کیا ہے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ قربانی کے ذریعے سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو تمہیں مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہیں گرانے نہیں آتی، بلند کرنے آتی ہیں۔ تم خوش دلی سے ان کو قبول کیا کرو، اللہ سے عافیت مانگو، مگر آ جائے تو خوش دلی سے اس کو قبول کیا کرو۔ والمقیم الصلاۃ، یہ سمجھایا جا رہا ہے جھک جاؤ اللہ کے سامنے، والمقیم الصلاۃ، نماز نہ رہے تمہاری۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ سمجھایا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہر چیز جو ہم نے دی ہے سب کچھ اللہ ہی کا تو دیا ہے۔ جان اسی کی، مال اسی کا، صلاحیت اسی کی، گھر اسی کا، ہر شے اسی کی دی۔ اپنے پاس ہے کیا؟ انسان کتنا محتاج ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، صرف اس جانور تک کی بات نہیں ہے، اپنی صلاحیتوں کو بھی اللہ کے نام پر لگاؤ، اپنے مال کو بھی اللہ کے نام پر لگاؤ، اپنی جان کو بھی اللہ کے نام پر لگاؤ، اور اس کے جذبات تمہارے اندر ہونے چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَا، لفظ نا بتا رہا ہم نے دیا ہے، تمہارا نہیں ہے، ہم نے دیا۔ یہ تصور سمجھایا جا رہا ہے، ہم نے دیا ہے، بار بار یہ تصور کروایا ہے، باور کروایا ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ بھول جاؤ اپنی میں کو، بھول جاؤ میرا مکان، میرا گھر، میری جائیداد، میری پراپرٹی، میری گاڑی، میرا یہ، میرا سٹیٹس، میرا ختم کر دو اس چیز کو۔ اس میں کو ذبح کرنا ہے، اس انانیت کو ختم کرنا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، یہ ہے قربانی کے اہداف و مقاصد۔ تو ان اہداف کے مطابق آپ قربانیاں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان اعمال کو قبول فرمائے گا۔